الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے، اور یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اور یہ آخری رکوع نہایت اہم رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت اہم ہدایت اور رہنمائی ہمارے لیے جو ہے وہ عطا کی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک جلالی انداز ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہیں، اور اس آیت پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ لرز اٹھے، اور ان کے لرزنے کی وجہ کیا تھی کہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ تو انسانوں کے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، چاہے انسان ظاہر کرے نہ کرے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ جو ہمارے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، کیا اس پر بھی اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی؟ تو یہ بات لے کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا معاملہ یہ ہے اور ہم تو اس آیت پر بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم صرف یہ کہو کہ سمعنا وأطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، باقی جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے وہ قابل گرفت نہیں کرے گا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، چاہے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوا، یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، بہرحال اللہ اس کا حساب لے گا۔ انسان بعض اوقات اس کے دل میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، دوسرا انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا، نہ اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ اس لیے بزرگ یا اولیاء کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ جب اپنے مریدین کو بٹھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ دلوں کو صاف رکھا کرو، کیونکہ دل کے اندر اگر انسان کے بات رہ جائے تو انسان کو تو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ کینہ اور وہ بغض اور حسد جب بنتی ہے تو اللہ کے ہاں قابل گرفت ہو جاتی ہے، تو وہ پکڑ میں آ جاتی ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ کس کے دل میں کس کے بارے میں کیا ہے۔ اس لیے بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب انسان رات کو سوئے تو اپنے دل کو دوسرے مسلمان بھائی کے حوالے سے صاف کر کے سوئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہدایت ہے، اللہ کرے کہ ہماری توجہ اس طرف ہو جائے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور سزا دے گا جسے چاہے گا۔ یہ اصل میں اللہ کی شان بے نیازی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو میں اور آپ نہیں پوچھ سکتے کہ اس نے کسی کو کیوں بخشا ہے اور کسی کو کیوں سزا دی ہے، یہ اس کی قدرت کا معاملہ ہے۔ البتہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ نے جو طریقے بتائے ہیں ان کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا ہے، اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی گناہگار شخص کو بخش دیں تو اس پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں بخشا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی نیک شخص کو پکڑ لیں ہماری نگاہ میں جو نیک ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تو نے کسی کو کیوں پکڑا ہے۔ بڑی پیاری روایت ہے جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی اس مقام پر لے کر آئے ہیں، اور تقریباً 3 سال پہلے میں نے یہ روایت پڑھی تھی۔ بہت پیاری روایت ہے، ہمیں یہ سننی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے، اور اس روایت کو یاد رکھنے کے بعد پھر ہمیں اپنے اعمال کو مزین کرنا چاہیے، خوبصورت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو اپنے پاس بلائیں گے قیامت کے دن، اور یہاں تک کہ اپنا داہنا بازو اس کے اوپر رکھ لیں گے، ایسے اللہ تعالیٰ اس کو یعنی باقی لوگوں سے اس کو چھپا لیں گے، اور وہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ یہ بڑی پیاری کیفیت ہوگی، اور میں تو یہ جب سوچتا ہوں کہ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ جب انسان کو بلائیں گے اور اتنا قرب انسان کو اللہ کا محسوس ہوگا تو کیا ہی کہنے ہوں گے انسان کے اس وقت جب وہ انسان اللہ کے قریب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ بتا تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا۔ اب یہاں تو ساری چلاکیاں چل جاتی ہیں، اب اللہ کے حضور تو کوئی چلاکی نہیں چلے گی۔ وہ غریب جو اللہ کے حضور پہنچے گا وہ سب اقرار کرتا چلا جائے گا کہ یا اللہ کیا تھا، یا اللہ کیا تھا، یا اللہ کیا تھا، یعنی سب اپنے گناہوں کو مانتا جائے گا، اقرار کرتا جائے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ جب سارے گناہوں کا اس سے پوچھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اے میرے بندے سن،
دنیا میں بھی میں نے تیرے ان گناہوں پر پردہ پوشی کی تھی اور آج بھی میں تیرے ان گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، البتہ کفار اور منافقین کو تمام مجمع کے سامنے رسوا کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اس رسوائی سے بچائے اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ جنت کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے گی۔ اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اصل زندگی جنت ہی ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بٹھائیں گے اپنے سامنے اور ان کا جنت کے اور دوزخ کے نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں گی، جن کا ذکر اصحاب اعراف کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ تو اب ان میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ تو چلا جا، تیرے لیے جہنم ہو گئی۔ اب وہ بڑا تیزی سے وہاں سے بھاگے گا جہنم کی طرف، تو لوگ بڑے حیران ہوں گے کہ یہ تو کوئی جنت کی طرف تو نہیں جا رہا کہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے، اور جناب جنت کی طرف اس کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو جہنم کی طرف کہیں بھول تو نہیں گیا، یہ اس نے صحیح سنا نہ ہو۔ تو پوچھیں گے اس سے کہ بھئی تو اتنی تیزی کیوں بھاگ کے جا رہا ہے جہنم کی طرف؟ وہاں تو آگ ہے، وہاں تو اللہ کے نافرمان ہے، وہاں تو وہ ہے۔ تو وہ بیچارہ کہے گا کہ میں نے نیکیاں اور بدیاں کی برابر برابر ہو گئیں، تو میں نے کہا چلو آج اللہ کی مانتے ہیں، شاید اللہ کو ترس آ جائے۔ اب اس روایت کو بیان کرنے کے بعد ہمارے استاد رو پڑا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کرے ہم ان لوگوں میں بھی شمار ہو جائیں تو ہمارے وارے نیارے، یعنی وہ جو ہم جنت کے بڑے بڑے درجے آگے پڑھیں گے وہ تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہے نا، ہم جیسے لوگ تو اگر ان لوگوں میں بھی شامل ہو جائیں جنت کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہمیں جنت ملے اور ہم جنت میں جائیں۔ امید تو اللہ سے ہمیں یہی کرنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے، دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں جنت کے لیے ہمیں تڑپ ہوگی تو ہماری زبان سے دعائیں بھی نکلیں گی کہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے پکڑ لے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ ہمیں اپنے طرف سے جج نہیں بننا چاہیے، کسی کے اوپر فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ یہ جہنمی ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، نہیں تو آپ اندازہ کریں خالد بن ولید کو ہم کیا کہیں گے۔ ایک وقت تھا وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وجہ سے مسلمان شکست سے دوچار ہو گئے، آج ہم وہ صورت بھی پڑھیں گے، پورا تذکرہ آ جائے گا۔ اور ایک وقت وہ ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو بدلا کہ جنت میں کہاں سے کہاں پہنچے۔ اور اسی طرح وہ وحشی صحابی جنہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکالا تھا، اور جب ایمان لے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوتی تھی جب وہ سامنے آتے تھے تو آپ کہتے تھے آپ میرے سامنے نہ آیا کرو، گو آپ ایمان لے آئے ہو، اللہ کے نیک بندے بن گئے ہو، لیکن آپ کے سامنے آنے سے مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں، ان کا دکھ اور تکلیف یاد آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام کیا، مسلمہ کذاب کو اس کے ہاتھوں سے قتل کروا دی۔ یہ اللہ کے کام ہے نا۔ آج ایک شخص ہمیں گناہوں میں لدا پڑا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گرا ہوا انسان ہے، ہم اس سے بات کرنا، اس سے کلام کرنا، اس سے سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، اور ہے وہ مسلمان، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے ایک فتویٰ لینے کے لیے، جب یہ مشرف دور تھا تو مشرف کے حوالے سے تمام دارالعلوم کو ایک خط لکھا تھا کہ مشرف یہ دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اس نے اڈے دے دیے ہیں، افغانستان میں اس نے حملہ کروا دیا ہے، تو آپ لوگ مفتیان کرام اس کو کافر کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اس کو کافر کہیں تاکہ لوگ اس سے جان چھڑائیں۔ تو پہلی تو بات ہے کئی لوگوں نے تو جواب ہی نہیں دیا، بہت سے دارالافتاء نے جواب ہی نہیں دیا، البتہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے مجھے جواب دیا تھا، اور وہ جواب مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، اور اس جواب نے میری رخ کو بہت بدلا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کسی شخص کے اندر 999 فسق موجود ہوں اور ایک چیز موجود ہو کہ وہ مسلمانوں جیسا نظر آ رہا ہے تو ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم کسی کے کافر قرار دینے کے لیے عقائد کے اندر جب تک کوئی اس کی خرابی نہ ہو تو اس کے کافر نہیں قرار دے سکتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج ذرا سی بات پر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو ہم اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں، کوئی شخص اگر روزہ
کے اندر کوئی کمی کوتاہی کر دیتا ہے تو ہم بہت بڑی بات کہہ دیتے ہیں۔ اللہ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اللہ ہمیں ہمارا سب کچھ کیا گھرتا سامنے کر دیں گے تو ہماری تو ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی۔ آج ہم لوگوں کے جو ہے وہ محاسبہ کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جب ہمارا حساب لے آسان حساب لے۔ اس کے بعد یہ جو 2 آیات نازل ہوئی ہیں، یہ قرآن مجید کی 2 آیات زمین پر نازل نہیں ہوئی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تحفتاً عنایت کیا تھا، اور ان کی بڑی عظمت ہے۔ مسند بن احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 2 آیات اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا فرمائی ہے۔ اور بخاری شریف میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان 2 آیات کی تلاوت کرے گا یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور بخاری ہی کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ دعائیں کرتا ہے، ابھی یہ ان کا میں ترجمہ کروں گا، جب یہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں تو کر چکا جو میرے بندے نے مانگا۔ یعنی یہ بڑی عظیم دعائیں ہیں، ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اس ہدایت پر جو نازل ہوئی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی ایمان لے آئے۔ یعنی جو قرآن مجید نازل ہوا اس پر سب سے پہلے خود رسول ایمان لانے والے، اس کے بعد مومن بھی ایمان لانے والے۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ نہیں فرق کرتے ہم اس کے رسولوں کے درمیان کسی ایک میں۔ مسلمان سارے رسولوں کو مانتے ہیں کہ سب اللہ کے رسول ہیں، اور ساری کتابوں کو بھی مانتے ہیں، تبھی وہ مسلمان قرار پائیں گے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور کہا انہوں نے مسلمانوں نے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ اصل میں مسلمانوں کا طرز عمل ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان سب سے زیادہ وسیع و نظر ہے۔ اور عیسائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم عزیر علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور ان کی تعلیمات جو قرآن نے باقی رکھی ہیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ تورات کے جو 10 احکام عشرہ ہیں ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں، وہ ہم مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کو پڑھنے پر 10 نیکیاں بھی ملتی ہے، اجر بھی ملتا ہے، اللہ کا کلام۔ تو سب سے زیادہ وسیع نظر مسلمان ہے۔ غفرانک ربنا، اے اللہ ہم طالب ہیں تیری بخشش کے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی رحمت والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں مکلف ٹھہرایا یا نہیں ذمہ داری کا بوجھ ڈالتا اللہ کسی شخص پر مگر اس کی قوت کے مطابق۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نہیں نازل کیا کہ جس پر بندے عمل نہ کر سکتے ہوں یا بندہ عمل نہ کر سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں، اور انسان اسی کا مکلف ہے جس کی اس کے اندر قوت ہے۔ یعنی انسان کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں کہ بھائی ساری رات ہی عبادت کرو، سارے رات روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، ختم کرو اس کو ایک دن میں کے اندر، نہیں، یہ محاسبہ مشکل تھا، اللہ نے نہیں کیا اس کا مطالبہ۔ اتنا ہی مطالبہ کیا ہے جتنا انسان، اب 5 وقت کی نماز کا مطالبہ ہے، اس پر انسان عمل کر سکتا ہے۔ یہ تو ہم سستی کر جاتے ہیں یا ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، نہیں تو اگر انسان عمل کرنا چاہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمل کر رہے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں نماز۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے وہ نیکی جو اس نے کمائی اور اسی پر ہے وبال اس بدی کا جو اس نے کمایا۔ یعنی جو کوئی اپنا کمائے گا وہی اس کے پاس ہوگی۔ نیکیاں کمائے گا تو نیکیاں ہوں گی، وبال کمائے گا تو وبال ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ میرے وبال کو آپ کے اوپر ڈال دیا جائے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا وبال میرے اوپر ڈال دیا جائے۔ ہر شخص اپنی کمائی کو اللہ کے حضور، آگے ہم پڑھیں گے جا کر، وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا فَرْدًا، اللہ کے حضور محاسبہ ہے، اجتماعی محاسبہ نہیں ہے۔ قوموں کا محاسبہ اجتماعی ضرور ہوگا، لیکن انسانوں کا محاسبہ فرداً فرداً ہوگا۔ پوچھا جائے گا بتا بندے تو نے کیا کیا، واٹ ہیو یو ڈن، کیا کر کے لائے ہو؟ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، قوت دی تھی، مال دیا تھا، دولت دی تھی، صلاحیتیں دی تھی، اولاد دی تھی، بیوی دیے تھے، بچے دیے تھے، گھر دیا تھا، یہ سب دیا تھا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا۔
یہ ساری نعمتیں، یہ جہان، یہ سب ہم پڑھیں گے اسی صورت کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تخلیق کیا میرے اور آپ کے لیے، پر انسان سے مطالبہ تو یہ ہے کہ ان ساری نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد کیا میرا ایک مطالبہ بندگی کا تو نے پورا کیا؟ تو کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ ربنا لا تؤاخذنا، اب یہاں سے بڑی پیاری دعائیں شروع ہو رہی ہیں۔ اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، نہ ہمارا مواخذہ کرنا اگر بھول ہو جائے ہم سے یا ہم سے جو ہے وہ کوئی خطا ہو جائے، یعنی اس حوالے سے ہمارا محاسبہ نہ کرنا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے رب نے میری امت سے 3 چیزیں معاف کر دی ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی نسیان، یعنی بھول چوک سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، معافی ہے۔ دوسری خطا بھی معاف ہے۔ اور تیسرا بالجبر، کوئی اعمال، کسی کے کلاشن کوف رکھ کے آپ سے زبردستی کوئی گناہ سرزد کروایا، اس کی بھی اللہ کے ہاں پوچھ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر بھاری بوجھ جیسا کہ ڈالا تو نے ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ ان کی شریعت ہی اتنی مشکل تھی۔ آپ عیسائیوں کا روزہ آج بھی دیکھ لیں، 24 گھنٹے کا روزہ ہے، اور سحری جیسے ہی وہ افطار کریں گے اس کے 1 گھنٹے کے اندر اندر سحری کرنی ہے، اور پھر 24 گھنٹے بھوکا پیاسا رہے گا۔ لیکن ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ آپ مغرب کے وقت افطار کر لیا ہے، اب سحری تک کھاؤ پیو موج اڑاؤ، جو مرضی ہے کرو، بیویوں کے ساتھ گفتگو کرو، تعلق قائم کرو، اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ یہ آسانی رکھی ہے، ان کی نہیں۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا، جسم کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا، اس کو کاٹنا پڑتا تھا، یہ سختی تھی۔ ہمارا کیا ہے، اسے پانی سے دھو دو بس صاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا کی، یہ آسانی ہے۔ تو اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا پہلے لوگوں پر تو نے ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اور اے ہمارے مالک نہ ایسا بوجھ ہم پہ ڈالنا کہ جس کو اٹھانے کی ہم پر طاقت بھی نہ ہو، کوئی ایسا حکم نہ نازل ہو جائے جو ہم نہ اس کو ادا کر سکتے ہوں، کوئی ایسی آپ کی طرف سے آ جائے بات جو ہم نہ کر سکتے۔ اللہ ایسی کوئی بات بھی نہ کرنا۔ واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ اصل میں اف کہتے ہیں، یہ کبھی آپ نے دیکھا ہو، یہ جو کچی پینسل سے ہم لکھتے ہیں تو اس کو بعد ہم اس کو اگر ریز کریں تو اس کے نیچے کچھ وہ رہ جاتا ہے، اگر ہم اسے دوبارہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، یعنی اس کو دیکھ تھوڑی سی توجہ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ اف کہتے ہیں کہ ایسا ریز کرنا کہ دوبارہ کوئی چیز رہے ہی نہ، یعنی واعف عنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو ایسے معاف کر دے کہ وہ ہماری ٹوکری میں رہے ہی نہ، یعنی ہمارے نامہ اعمال سے ان کا اخراج ہو جائے، وہ ڈسٹ بن میں چلے جائیں اور واپس آ ہی نہ سکیں۔ یہ ہے واعف عنا۔ واغفر لنا، اور اے اللہ ہمیں تو بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری کافروں کے خلاف مدد فرما۔ یہ وہ دعائیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ یہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں تو کر چکا جو میرے بندے نے مانگا۔ یہ وہ دعائیں، یعنی یہ وہ معاملہ ہے جو اقبال نے کہا افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ یہ تو بندہ اور اللہ کے ساتھ ایک معاملہ چلتا ہے۔ پھر یہ بھی ذرا نوٹ کیجئے کہ جن لوگوں نے کافروں سے دوستیاں کی ہوئی ہیں، خصوصاً وہ حکومتیں، وہ لیڈرز، یا وہ جو مسلمان ممالک جو کافروں کے اتحادی بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دعائیں کیا وہ دل سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں کافروں کے خلاف مدد فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے؟ یہ دعائیں وہ نہیں مانگ سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم رکھ کر بھی بے عمل ہونا انسان کو ایمان کی لذت سے محروم کر دیتا ہے، اور یہ ایمان کی لذت وہی محسوس کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ محسوس کروا دے۔ اور یہ کیا لذت ہے، انسان اپنی ایک سرشاری کی زندگی میں ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ ایمان کی لذت سیدنا علی نے محسوس کی تھی۔ جب تیر لگا ہے تو لوگوں نے کہا ہے کہ اب کیا کریں، کوئی اس وقت سرجری نہیں ہوتی تھی، کوئی یہ معاملہ نہیں تھا کہ اس کو جو ہے وہ سن کر دے، نہیں، کہا بھائی میرے تو یہ تیر نکالنا ہے نا، تو میں پڑھنے لگا ہوں نماز، اپنے رب سے میں جب لو لگاؤں تم نے تیر نکال لینا۔ اب نماز شروع کی، لوگوں نے تیر نکال لیا۔ اب جب نماز ختم کر چکے تو پوچھا کیا بھائی میرا تیر نکل گیا ہے؟ یعنی اتنا محسوس بھی نہیں ہوا نماز کے دوران کہ تیر نکالا گیا۔ یہ ایمان کی لذت تھی۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ سورۃ آل عمران ہے اور یہ قرآن مجید کے اندر دوسری بڑی سورت ہے سورہ بقرہ کے بعد۔ یہ بھی مدنی سورت ہے اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں جوڑے کی صورتیں ہیں۔ جوڑے کی صورتیں کیوں انہیں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جوڑے ان کو کہا جاتا ہے جو جوڑا کا بھائی بہن ہوتے ہیں، ان میں بھی بہت سی حرکتیں مشابہت ہوتی ہیں۔ ایک روتا ہے تو دوسرا رونا شروع کر دیتا ہے، ایک سوتا ہے تو دوسرا سونا ہو جاتا ہے، ایک بیمار ہوتا ہے۔ یہ تو جوڑے میں یہ کچھ مشابہت ہے ان کے اندر، اس لیے ان کو جوڑے کی صورت کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کی فضیلت کے حوالے سے سنن دارمی کی روایت ہے، من قرأ آل عمران فہو الغنی، جو سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا وہ غنی ہو جائے گا۔ یہ بہت کلاسک صورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت پیاری پیاری باتیں میرے اور آپ کے لیے بیان کی ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی حروف مقطعات ہے، اب یہ جو جوڑے کی نسبت ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے، اور سورہ آل عمران کے شروع میں بھی حروف مقطعات ہے، الف لام میم، وہاں بھی الف لام میم ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے، سورہ آل عمران کے شروع میں بھی قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع کے اندر سورہ بقرہ کے آخر میں بھی جامع دعائیں ہم نے ابھی پڑھی ہیں، سورہ آل عمران کے آخر میں بھی جامع دعائیں ہیں، بہت پیاری دعائیں ہیں، پھر کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی دو امتوں کا ذکر ہے، ایک سابقہ امت مسلمہ میں سے یہود کا ذکر ہے اور ایک موجودہ امت مسلمہ کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی دو امتوں کا ذکر ہے، سابقہ امت مسلمہ میں سے عیسائیوں کا ذکر ہے اور موجودہ امت مسلمہ یعنی میرا اور آپ کا ذکر ہے۔ اور اس لیے میرے استاد ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نور اللہ مرکزہ، انہوں نے فرمایا کہ اس سورت کو سورۃ الامتین بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں دو امتوں کا، دونوں صورتوں میں دو امتوں کا تذکرہ ہے، اس لیے ان دونوں صورتوں کو انہوں نے یہ نام دیا ہے سورۃ الامتین۔ یہ ان میں دو امتوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کو جو نام دیا الزہراوین، دو چمکتی ہوئی صورتیں، ان کو نام دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سورہ آل عمران کے اندر کل 20 رکوع ہیں اور اس کو بھی سمجھنے کے لیے ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، یہ علماء کی تقسیم ہے۔ پہلا حصہ اس میں 10 رکوع ہیں اور دوسرا حصہ اس کے اندر بھی 10 رکوع ہیں، البتہ پہلے حصے میں 10 رکوع کے ساتھ 101 آیات ہیں، دوسرے حصے میں 10 رکوع کے ساتھ 99 آیات ہیں۔ پہلا جو حصہ ہے اس کے جو پہلے 3 رکوع ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 33 تک، اس میں تمہیدی کلام ہے حسائیت کے حوالے سے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اگلی جو آیات ہیں، آیات 33 سے 63 تک، نجران سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مباہلہ کیا تھا، مباحثہ کیا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو ان کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ذرا طویل کر کے یہاں بیان کیا۔ پھر آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 101 تک، یہ کل 4 رکوع ہیں، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت اور پھر مسلمانوں کے حوالے سے کچھ یوں سمجھیے کہ کچھ مسلمانوں کو بھی ہدایات یہاں پر دی گئی ہیں۔ پہلی آیت حروف مقطعات پر ہے اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی، وہ خود از خود زندہ ہے، اس کو اس کی زندگی کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ از خود زندہ ہے، القیوم، پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے نازل کیا تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی نے نازل کی ہے تورات اور انجیل بھی، من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل تھی، اب انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید ہے۔ وانزل الفرقان، اور اسی نے فرقان یعنی قرآن مجید کو نازل کیا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ آج یہ کتاب کس کے پاس ہے؟ میرے اور آپ کے پاس ہے۔ ہمارا اس کتاب کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری صلاحیتیں، ہمارے اوقات، ہمارا جو ہے وہ تن من دھن کن کاموں میں لگ رہا ہے؟ دنیا بنانے میں یا اس کتاب کو سمجھنے سمجھانے میں؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بڑا غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ یہ اتنی سخت بات کن کے لیے؟ آپ اندازہ کیجیے، وہ لوگ جو کتاب کا انکار کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو کتاب سے دور ہو جاتے ہیں، ان سے اللہ انتقام لے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آج کتاب ہمارے پاس ہے۔ سوچئے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وعیدیں کہیں ہمارے معاملات کے اندر نہ آ جائیں۔
آج ہم نے تو کتاب کو ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے جیسے کوئی عام سی کتاب ہو، اور بس اس کو گھر میں کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا ہے، بس کبھی کبھی کوئی بزرگ اس کو اتار کر اس کا جھاڑ پونجھ لیتے ہیں اور صاف ستھرا کر کے پھر اونچا رکھ دیتے ہیں تاکہ کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ کہ اللہ نے صرف اس لیے کتاب نازل کی تھی؟ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق دے رہا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ہے کہ نہیں پوشیدہ اس سے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی تو ہے جو شکل و صورت بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے چاروں بھائی، لیکن چاروں کی شکل مختلف۔ ایک ہی باپ کے چاروں بیٹے، چاروں کی حرکتیں، عادات، حالانکہ مزاج تک مختلف۔ یہ اللہ کی قدرت، شکلیں مختلف، مزاج مختلف، یہ اللہ ہے جو بناتا ہے یہ سب کچھ۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، وہی تو ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب، مِنْهُ آیات محکمات، اس میں آیات محکمات ہیں۔ محکمات جن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، زندگی گزارنے کے رولز بتا دیے ہیں، ان کو آیات محکمات کہتے ہیں۔ ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی ماں، جڑ اور بنیاد ہے، ان کو تھام لینا چاہیے، ان کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ وآخر متشابہات، اور کچھ دوسری متشابہ بھی ہیں، یعنی ایسی بھی آیات ہیں جو تمہیں آج سمجھ نہیں آئیں گی، لیکن ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے، یا سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ قرآن کی کچھ آیات جو متشابہ ہیں وہ باہر آ جائے۔ لیکن بہت سی چیزیں آج ہمارے لیے متشابہات ہیں۔ اللہ کا ہاتھ کیا ہے میں اور آپ نہیں اس کو دیکھ سکتے، اللہ کی کرسی کیسی ہے اس کو نہیں جان سکتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو پیچھے پڑے رہتے ہیں ان آیات کے جو متشابہ ہیں تاکہ ان سے فتنہ تلاش کریں۔ ایسے دانشور، ایسے سکالر غامدی جیسے آج بھی مل جائیں گے جو آیات قرآنی میں سے آپ کو بتائیں گے کہ جی پردہ کوئی نہیں ہے، ایویں مولویوں کی ہے، مولوی کہتے ہیں پردہ کرو، کوئی نہیں ہے۔ لڑکی لڑکا خود ہی حجاب و قبول کر لے، نکاح ہو جائے گا، یہ ایویں مولویوں نے اپنے پیسے کمانے کے چکر میں نکاح کی بندش میں تم لوگوں کو باندھ رکھا ہے۔ آج وہ ان قرآن مجید سے آپ کو سامنے رکھیں گے۔ ایسے لوگوں سے اور ایسی جو ہے وہ سکالر سے بھی بچنا چاہیے۔ وابتغاء تعویلی، اور پھر اس کی تعویل کی جو ہے وہ اس کی تعویل کریں گے۔ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، جبکہ نہیں جانتا اس کی حقیقت کو مگر اللہ، اس کی تعویل اور اس کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، یا وہ لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ نے پختہ علم دیا ہے، وہ جانتے ہیں اس کی تعویل کو۔ یقولون، اور پختہ علم والے کہتے کیا ہیں، ان کی دعا کیا ہے، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے، کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں سمجھتے یہ بات مگر وہی جو عقل والے ہیں، جو عقل مند ہے، دانش مند ہے۔ اور عقل کی حد کیا ہے، یہ جاننا ہی بڑی عقل مندی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اب اہل علم کی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سکھا دی، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ پیدا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، ہمیں ہدایت دینے کے بعد، یعنی تو نے ہمیں ہدایت دی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں کو کجی اور ٹیڑھ میں پیدا نہ کرنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور بخشش دینا ہمیں اپنی جناب سے رحمت، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اے مالک بے شک تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو اپنے حضور ایک ایسے دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں۔ یہ اصل میں اب یہ بات بھی ذرا نوٹ کریں، یہ قرآن مجید میں بہت مرتبہ یہ تذکرہ آئے گا، من اللہ شیء، اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی، یعنی اگر اپنے اعمال نہیں ہوں گے تو اولاد نیک بھی ہوگی تو اپنے والد کو نہیں بچا سکے گی، اور اپنے اعمال ہوں گے تو اولاد جو مرضی کرتی رہے کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ نیک اولاد ہوگی اور والد نہیں ہوگا تو کچھ سہولت مل جائے گی اس کی نیکیوں کی وجہ سے،
کیوں کہ اس کی اولاد ہے، صدقہ جاریہ بنے گی اس کے لیے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جو ایندھن ہیں دوزخ کا۔ کدأب آل فرعون، جیسا کہ آل فرعون، والذین من قبلہم، وہ جو ان سے پہلے گزرے، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو، فاخذہم اللہ بذنوبہم، سو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی سبب، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہ وہ وقت دور نہیں جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تھی تمہارے لیے بڑی نشانی ان دو گروہوں کی جو ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ جنگ کر رہا تھا اللہ کے لیے تھے، واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، اور دوسرا گروہ کافر تھا، دیکھ رہے تھے وہ ان کو دگنا اپنے سے کھلی آنکھوں سے۔ یہ اصل میں غزوہ بدر کا کچھ بس ضمنی سا تذکرہ ہے، اس کی تفصیل ہم جا کر پڑھیں گے سورۃ الانفال میں۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ باہم قوت پہنچاتا ہے اپنی نصرت سے جس کو چاہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں ایک بڑا سبق ہے، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں، بصارت رکھتے ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، خوشنما بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے محبت مرغوبات دنیا کی، اور ان میں کون سی؟ سب سے پہلے عورتوں کی، والبنینا، اور اولاد سے، والقناطیر المقنطرہ، اور بڑے بڑے ڈھیروں سے، من الذہب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ مختلف جذبات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھے ہیں، اور یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی محبت انسان کے دل میں رکھی ہے، اپنے بچوں کی محبت دل میں رکھی ہے، سونے چاندی کی محبت دل میں رکھی ہے، یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے وہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ والخیل والمسومہ، اور منتخب گھوڑوں سے، یہ اس کی بھی محبت ہے۔ آج گاڑیاں ہو گئی ہیں، گاڑی ہو گئی، پجارو ہو گئی، یہ بھی انسان محبت کرتا ہے ان سے۔ والانعام، اور مال مویشیوں کی محبت۔ والارض، اور کھیتیوں کی محبت، کھیت کھلیان جس کے پاس ہو اس کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا کی ضرورت ہے، یہ تمہارا مقصد نہ بن جائیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا گزارنے کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دی ہے، بچوں کی محبت اور دولت کی محبت، سونے چاندی کی محبت، گھوڑوں کی محبت، گاڑیوں کی محبت، اس میں دنیا کی چیزیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی انسان کو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال، پیسے، کھیتی باڑی، گھر بار، تجارت، اور یہ سب اس کو اچھے لگتے ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اللہ نے ان کی محبت سے منع بھی نہیں کیا ہے، بلکہ اس محبت کو مباح اور جائز قرار دیا ہے، بشرطے کہ وہ اپنی حدوں کے درمیان رہے۔ یہی وہ محبتیں ہیں جنہیں طبعی طور پر انسان کے دلوں میں پیدا کر کے اللہ ان سے امتحان لینا چاہتا ہے۔ یعنی دولت کی محبت دل میں نہ ہوتی تو پھر زکوٰۃ نکالنا مشکل نہ تھا۔ دولت محبت ہے تو اس لیے جس ٹائم دیری پہنتی ہے بندہ 50 باری سوچتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں اگر صرف پنڈی گھیب کے تاجر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں صحیح طریقے کے ساتھ، تو میں یہ کہتا ہوں پورے ضلع میں کوئی شخص فقیر محتاج نہیں رہے گا، لیکن نہیں دیتے ہیں۔ یہ دولت کی محبت۔ اور اگر کھانے کی محبت دل میں نہ ہوتی تو پھر روزہ رکھنے پر اجر کیسا یا صبر کیسا؟ یہ محبتیں ہیں تو پھر اجر بھی ہے نا۔ اس طرح اولاد سے محبت ہے تو اس کو اللہ کے دین کی راہ میں چلانے پر، لگانے پر صدقہ جاریہ بننے کی خوشخبری ہے۔ دولت سے محبت ہے تو اس دولت کو اللہ کے دین کے لیے لگائیں گے، غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے لگائیں گے تو اس پر ہمیں اجر ملے گا، اس سے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری مباح محبتیں استعمال کر کے میں اور آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ مباح محبتیں کس وقت حرام ہو جاتی ہیں، کس وقت ان سے اللہ نے منع کیا ہے؟ یہ تمام محبتیں جب اللہ کی حدود سے باہر نکل جائیں تو یہ حرام ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر میاں بیوی کی محبت مباح ہے، جائز ہے، لیکن شادی سے پہلے کوئی لڑکا لڑکی دوستی لگا لے یہ جائز نہیں ہے، آپس میں ملنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بچوں کو اس لیے فجر کی نماز میں نہ اٹھایا جائے کہ وہ رات دیر تک امتحان کی تیاری کرتے رہے ہیں، اب اس لیے ان کو نہیں اٹھایا جاتا، یہ اب محبت جائز نہیں ہے۔ اب لتر لگائیں ان کو اٹھائیں، فجر کا وقت ہو گیا بھائی اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا۔
امتحان اگر رمضان کے مہینے میں آ جائیں تو بالغ بچے یا بچیاں ہی کیوں نہ ہوں ان کو روزہ نہ رکھنے دیا جائے، تو یہ مباح محبت سے ہم باہر نکل گئے۔ اپنی بیٹیوں کو بلوغت کے بعد پردہ یا حجاب نہ کروانا کہ ان کا مذاق اڑایا جائے گا، یا یہ بہانہ بنانا کہ ان کے رشتے نہیں آئیں گے، یہ مباح محبت سے ہم باہر نکل جائیں گے۔ پھر عورت کو زیور کو پسند کرنا اور اس کو خریدنا لیکن زکوٰۃ نہ دینا، یہ بھی اس سے باہر ہو جائے گا۔ یا خاندان کی محبت یا دباؤ میں آ کر اپنی بیٹیوں کو مہندی مائیوں اور ان رسومات میں نچوانا، گانے گوانا، یہ مناسب نہیں ہے، یہ وہ مباح محبتوں سے باہر ہو جائے گا، اللہ کی حدوں سے باہر ہو جائے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی محبت پیدا کی ہے، اس کو اس کے طرح رکھا جائے تو جائز ہے، اس کو استعمال کریں۔ اچھی گاڑی رکھنا، اچھا گھر رکھنا، اچھے کپڑے پہننا، اچھی جو ہے وہ چال ٹال رکھنا، اس سے دین نے منع نہیں کیا۔ دین یہ نہیں کہتا کہ انسان کے پاس مال و دولت بھی ہو اور وہ فقیر بس بن کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے زندگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو جس شخص کو دے سے بھائی صحت مند ہے اور ٹھیک ہے مریل سر، اس کو کہتے ہیں اس کو بلاؤ کوڑے لگاؤ، اللہ نے اس کو صحت دی ہے، ایسے مریل بن کے چاہ رہے، اللہ نے صحت دی ہے تو صحیح جو اس کے لوازمات ہے اس کو سامنے رکھا جائے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، کہو کیا میں بتاؤں تم کو وہ چیز جو زیادہ بہتر ہے تمہاری ان ساری چیزوں سے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، یہ اصل بات ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب بے شک ایمان لے آئے ہم، فاغفر لنا، سو بخش دے تو ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ الصابرین والصادقین، یہی وہ لوگ ہیں جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، قول و فعل کے سچے ہیں۔ والقانتین، اور فرما بردار ہیں۔ والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور رات کی آخری گھڑی میں اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ ہیں جنت میں جانے والے اعمال جن سے جنت ملتی ہے۔ جنت صرف دعووں سے نہیں ملتی، عمل سے ملتی ہے، اور وہ عمل کرنے والے یہ اعمال ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی خود اللہ نے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ والملائکۃ، اور گواہی دی فرشتوں نے بھی۔ واولو العلم، اور علم والوں نے بھی گواہی دی۔ قائما بالقسط، یہ نظام، یہ کائنات کا نظام قائم ہے عدل کے ساتھ، قسط کے ساتھ۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہ غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاری جائے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا اس دین میں ان لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس حقیقی علم، ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ حجت بازی کرے تم سے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو کہہ دو کہ جھکا دیا میں نے تو اپنا سر اللہ کے آگے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی، انہوں نے بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور پوچھو ان لوگوں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اور امیوں سے بھی پوچھو، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، سو اگر وہ اسلام قبول کر لیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر انہوں نے منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ پر تو صرف اور صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم دیتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، سو خوشخبری دے دیجیے انہیں دردناک عذاب کی۔
اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں برباد ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کو کوئی مددگار۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا تھا کچھ حصہ کتاب میں سے، یدعون الی کتاب اللہ، بلایا جاتا ہے انہیں کتاب اللہ کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے یہ ان کے درمیان۔ اپنی کتاب ہی سے دیکھ دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں موجود ہیں۔ ثم یتولی فریق منہم، تو پہلو دہی کرتا ہے گروہ انہی میں سے، وہم معرضون، اور اس فیصلے سے منہ پھیر جاتا ہے، یعنی ایک گروہ انہی میں سے مانتا ہے کہ اللہ کے رسول کی خوشخبریاں موجود ہیں، اور ایک گروہ کہتا ہے نہیں، چھپاتا ہے اس بات کو۔ ذالک، اب یہ کرتے کیوں ہیں؟ اب یہ بہت زبردست آیات آ رہی ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں جہنم کی آگ مگر چند دن۔ معدود یہ جمع قلت ہے، یعنی اگر ہم گئے بھی تو 1-2 دن کے لیے بس وزٹ کرنے کے لیے جائیں گے، اور پھر ہم تو اصل تو جنت ہے ہمارے لیے۔ یہ تھا ان کو۔ وغرہم فی دینہم، اور فریب میں مبتلا کر رکھا تھا ان کو ان کے دین نے، دین جو انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ ما کانوا یفترون، ان باتوں نے جو وہ خود گھڑتے تھے، دین کو خود اپنی باتوں میں گھڑ رکھا تھا۔ یہ آج ہماری مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا بھی یہی حال ہے۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کریں بس جنت ہماری ہے، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں، یعنی محبوب کی امت میں اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم گل چھڑے اڑائیں اور محبوب کی سنتوں کو پامال کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے، تو ہم محبوب کے تابع دار بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، اور جیسے محبوب نے بتایا ویسے زندگی بسر کریں۔ پھر کہیں کہ ہاں جو خطا ہو گئی اس سے اللہ سے معاف، جان بوجھ کے خطائیں کرتے جائیں، جان بوجھ کے کریں، پھر بھی کہیں یہ اللہ کے ہاں ایسے نہیں چلے گا۔ ہاں قصے کہانیوں میں شاعروں کے ہاں یہ چل جائے گا، اللہ کے ہاں یہ نہیں چلے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا کیفیت ہوگی جب جمع کریں گے ہم ان کو اس دن کے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا دیا جائے گا بدلہ ہر شخص کو ان کے اعمال کا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ذرا بھی حق تلفی نہیں ہوگی، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی قیامت والے دن۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہہ دو اے اللہ مالک ہے تو ملکوں کا، بادشاہی ساری تیری ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، دیتا ہے تو حکومت جسے چاہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور چھین لیتا ہے حکومت جس سے چاہے۔ یہ اصل میں انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی سب کچھ ہوں، لیکن اللہ ہے جس کو بادشاہی دے اور جس سے لے لے۔ یہ انسان چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن بعض اوقات اللہ جب لینا چاہتا ہے تو ذلیل کر کے بھی لے لیتا ہے۔ اب جیسے خان صاحب چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن شاید اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر سے ان سے لینا چاہتا ہے، تو عزت سے چھوڑ جاتے تو شاید عزت بچ جاتی، لیکن اب شاید ذلت ان کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ تو وہ یہ تو اللہ کے معاملات ہیں، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے دے دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ تو عزت چاہتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ذلت چاہتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہ سارا کا سارا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وتخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے زندہ سے مردے کو، وتخرج المیت من الحی، اور مردہ سے زندے کو۔ یہ مرغی اور انڈا اس کی بہترین مثال ہے، مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے، اور اسی انڈے سے اللہ تعالیٰ مرغی پیدا کر دیتے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور رزق دیتا ہے تو جسے چاہے بے حساب۔ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ، نہ بنائے مومن کافروں کو اپنا دوست، مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کرے گا ایسا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو نہیں ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُ تُقَاتٍ، الا یہ کہ بچنا چاہو تم ان کے شر سے کسی قسم کا بچنا۔ یعنی یہ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کا ایک رہنما اصول ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ تجارتی لین دین حسن سلوک تو ہو سکتا ہے، لیکن مشورے غیروں سے لینا، اپنی پالیسیاں ان کے کہنے پر بنانا، اپنے بجٹ ان کے کہنے پر بنانا، اس کی اجازت نہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے نفس، اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، کہو خواہ تم چھپاؤ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو، یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اللہ اسے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تو وہ بھی جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔
واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن جب موجود پائے گا ہر شخص وہ جو کی ہوگی اس نے کوئی نیکی اپنے سامنے حاضر، ہر چیز سامنے حاضر ہو جائے گی، وما عملت من سوء، اور وہ بھی جو کی ہوگی اس نے کوئی بدی وہ بھی حاضر ہو جائے گی۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو اس دن آرزو کرے گا کاش اس کے اور اس کے بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اس دن کہے گا کاش میں نے بدی نہ کی ہوتی، لیکن اس وقت کاش کہنے سے کچھ نہیں ہے، آج بدیوں سے جان چھڑا لو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے نفس سے، اپنی ذات سے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ وہ کیوں ڈرا رہا ہے؟ تم باز آ جاؤ، آج بتا رہا ہے تمہیں بدیوں سے بچ جاؤ تاکہ کل جو ہے وہ تم پریشان نہ ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محبت کا بتایا جا رہا ہے۔ اتباع رسول کے وہ گوشے جن کو قرآن نمایاں کرتا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اتباع رسول کرو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور اتباع رسول کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں جا کر ہم پڑھیں گے۔ اور اتباع رسول کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، خود اللہ کا بندہ بننا اور دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینا۔ اور اتباع رسول کی تیسرا تقاضا یہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ دیکھیے محبت کی کچھ آثار ہوتے ہیں نا، کچھ علامات ہوتی ہیں جن سے پہچانا جاتا ہے کہ کسی کو کس سے کتنی محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بھی کچھ آثار ہیں، کچھ علامات ہیں، کچھ آپ کی سنتیں ہیں جن سے ظاہر ہوگا کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے۔ ایک تو ظاہری سنتیں ہیں، لباس ہے، داڑھی رکھنا ہے، ٹخنوں سے سلوار اوپر رکھنا ہے، مسواک کرنا ہے، یہ ظاہری سنتیں ہیں۔ ایک ہے باطنی سنتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیوز و برکات کو لینا اور پھر آگے پھیلانا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ بھی اتباع رسول کا ایک گوشہ ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، پھر اگر وہ منہ موڑے تو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے منتخب فرمایا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو اہل عالم کی رہنمائی کے لیے۔ یہاں سے اب خطاب ہے نصارہ سے، ذریتم بعضها من بعض، یہ اولاد تھے ایک دوسرے کے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہر بات سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، یہ اس وقت کا بات ہے، سن رہا تھا جب کہا تھا عمران کی عورت نے، اے میرے رب بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے حضور جو کچھ میرے پیٹ میں ہے۔ یہ نجران کا وفد عیسائی آیا تھا، اس لیے اب ان کی رعایت کے لیے اللہ تعالیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو بیان کر رہے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ مقررن فتقبل منی، وہ تیرے نام پر آزاد ہوگا سو قبول فرما اسے میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہر بات کا سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب پیدا ہوئی اس کے ہاں بچی، قالت رب انی وضعتها انثی، تو وہ بولی اے میرے رب میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ انہوں نے کیا جنا ہے، یعنی اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے نا، تو اللہ کو معلوم ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہے کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا۔ یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ لڑکیاں پیدا ہو جائیں، 4-5 ہو جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمیں لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، لوگ تانے دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بہت سی لڑکیاں لڑکوں سے آگے نکل جائیں گی قیامت سے۔ کوئی مرد ہے جو اماں عائشہ کا مقابلہ کر سکے گا قیامت والے دن؟ کوئی مرد ہے جو سیدہ فاطمہ کا مقابلہ کر سکے گا؟ رابعہ بصری بھی تو عورت ہی تھی نا، تو یہ عورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے، یا بیٹی کسی کے ہاں پیدا ہو جانا یہ کوئی کمزوری نہیں ہے اس مرد کی یا اس عورت کی، یہ تو اللہ کے معاملات ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو بیٹی دے دے، کس کو بیٹے دے دے۔ کئی بیٹیاں اپنے والدین کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہیں، اور بیٹے جو ہے وہ بڑے ہو کر والدین کو لات مار کے چلے جاتے ہیں، اور والدین پڑے رہتے ہیں گھر میں، اور بیٹیاں آ کر ان کو سنبھال لیتی ہیں۔
تو یہ نہیں ہے کہ اب میرے بیٹے ہیں تو میں خوشیاں مناؤں اور اس کی بیٹیاں اس لیے وہ تو پیچھے رہ گیا، نہیں، یہ تو اللہ کی معاملات ہے، اللہ کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دے دیتا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اسے تیری، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کے لیے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں ان کو دینا چاہیے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، پس قبول فرما لیا اس لڑکی کو اس کے رب نے اچھے طریقے سے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پروان چڑھایا اسے بہترین انداز سے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور سرپرست بنا دیا اس کا زکریا علیہ السلام کو۔ سیدنا مریم کے خالو تھے زکریا علیہ السلام۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی جاتے اس کے پاس زکریا محراب میں، وجد عندہا رزقا، موجود پاتے اس کے پاس کھانے پینے کا سامان۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، کہتے اے مریم کہاں سے آئے سب کچھ تیرے پاس؟ قالت هو من عند اللہ، وہ جواب دیتی یہ سب اللہ کے ہاں سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔ اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے رزق دینے والا۔ اگر کوئی انسان اللہ کے دین کے لیے اپنی جاب کو، اپنے کام کو چھوڑ کر اللہ کے دین میں لگ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو بھوکا مار دے گا یا فاقے آ جائیں گے، اللہ اس کو بھی رزق دے گا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس موقع پر دعا کی زکریا نے اپنے رب سے۔ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے مالک عطا کر مجھے اپنی قدرت سے اولاد پاکیزہ۔ پاکیزہ کیا ہے؟ اس سے دو مراد ہے، ایک تو ظاہری طور پر پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو، اور ایک باطنی طور پر انبیاء میں سے ہو، رسولوں میں سے ہو، اولیاء میں سے ہو۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، پس آواز دی اسے فرشتوں نے۔ وہو قائم یصلی فی المحراب، جب وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر محراب میں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہوگا کلمۃ من اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وسیداً، اور وہ سردار ہوگا، وحصوراً، اور پارسا ہوگا، ونبیا من الصالحین، اور نبی اور صالحین میں سے ہوگا۔ یہ وہ صفات ہوں گی ان کی، یحییٰ علیہ السلام کی۔ قال رب انا یکون لی غلام، زکریا نے عرض کیا ہے میرے مالک کیوں کر ہوگا میرے یہاں لڑکا؟ وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتے نے جواب دیا اللہ اسی طرح کرتا ہے جو چاہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کسی بانجھ کو صحیح کرنا، کسی بوڑھے سے اولاد کا پیدا کرنا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ یہ ہم ہیں جو اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، نہیں تو اللہ تو بڑھاپے میں بھی اولاد دیتے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم کو دیا علیہ السلام، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا بڑھاپے میں۔ اب جس کی اولاد نہیں ہوتی ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جس در پہ جانا چاہیے اس در پہ نہیں جاتے۔ تو خدا را رب سے مانگیے، رب دے گا۔ دیر ہے اس کے معاملات میں، ہاں دیر نہیں ہے، مانگتے رہیے، ایک وقت آئے گا وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ قال رب اجعل لی آیا، عرض کیا میرے رب مقرر کر دیجیے میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہا نشانی تمہاری یہ ہے کہ نہ بات کرو گے آپ لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور یاد کرتے رہنا اپنے رب کو بہت زیادہ اور تسبیح کرتے رہنا اس کی صبح شام۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم، إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، بے شک اللہ نے منتخب کر لیا آپ کو اور پاک کر دیا آپ کو۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور برگزیدہ بنا دیا آپ کو تمام جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کے حضور جھکی رہو، تابع فرما رہو اپنے رب کے حضور۔ واسجدی ورکعی مع الراکعین، اور سجدہ کرو اور جھکا کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، حالانکہ آپ ان کے پاس نہ تھے۔ اب نجران کے وفد کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے نبی تو ان کے پاس نہیں تھے۔ اب یہ ساری باتیں وحی کے ذریعے آپ کو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ سچے رسول ہیں۔ ایوم یکفل مریم، کہ کون ان میں سے سرپرست بنے گا مریم کا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ تھے آپ ان کے پاس جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اس وقت کہا تھا فرشتوں نے اے مریم
ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تم کو کلمۃ من اللہ کی، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، وہ وجیح دنیا اور آخرت میں ذی وجاہت والے ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور باتیں کریں گا لوگوں سے کہوارے میں بھی اور ادھیر عمر میں، پنگوڑے میں بھی باتیں کریں گے، اور وکہلت، کہولت اصل میں کہتے ہیں جو عمر 40 سال کے بعد ہوتی ہے، اور یہ عمر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابھی باقی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 برس کی عمر میں اٹھا لیا تھا، اب وہ جب دنیا میں آئیں گے تو کہالت والی عمر پوری کریں گے۔ قالت رب انا یکون لی ولد، مریم نے کہا میرے رب کہاں سے ہوگا میرے ہاں بچہ، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے۔ اب یہ نیچرلی جو پروسیس ہے وہ تو یہی ہے کہ میاں بیوی کے ملنے سے اولاد ہوتی ہے، تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شادی بھی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، جواب دیا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جسے چاہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب فیصلہ کر لیتا ہے وہ کسی امر کا تو بس حکم دیتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ، اور تعلیم دے گا اللہ اس کو کتاب اور حکمت کی، وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیل، تورات اور انجیل کی، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، پھر جب وہ مبعوث ہوئے تو انہوں نے کہا بے شک میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے مجسمہ پرندے کی مانند۔ اب عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں کی طرح رسول نہیں ہیں بلکہ وہ اسرائیل کے رسول ہیں، تو پہلے تو وہ رسول ہیں تمام لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ الہ بنی اسرائیل کے رسول تھے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ معجزات گنوائے جا رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ مٹی سے ایک مجسمہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ فانفخوا فیہ، پھر پھونکتا ہوں اس کے اندر، فیکون طیرا باذن اللہ، سو بن جاتا ہے وہ پرندہ اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاملہ دیا تھا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تندرست کر دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کے حکم سے کر دیتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور بتا سکتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے موجود ہے تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ حلال کروں تمہارے اوپر بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی تھی تم نے اپنے اوپر۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور آیا ہوں میں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، لہذا ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، سو اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب نجران کے وفد کو بتایا گیا کہ دیکھو عیسیٰ خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، وہ تو خود اللہ کے رسول ہے، اور وہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی بندگی کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی بندگی کرو، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما خص عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، پھر جب بھی محسوس کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سے کفر اور انکار کو تو کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور تم گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ صدا لگائی، ربنا آمنا بما انزلتا، اور اے ہمارے بالک ایمان لائے ہم اس ہدایت پر جو تو نے اتاری، واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور پیروی کی ہم نے رسول کی، لہذا لکھ لے تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں۔ ومکروا ومکر اللہ، اور چلے بنی اسرائیل کے خلاف چالے، اور اللہ بھی نے اپنی تدبیر کی۔
انہوں نے بھی مکر چالیں چلی اور پھر اللہ نے بھی اپنی چالیں سے مراد تدبیر چلی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین ہے تدبیر کے اعتبار سے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفیک ورافعک الیہ، بے شک میں واپس لے لوں گا تمہیں اور اٹھا لوں گا تمہیں اپنی طرف. ومطہرک من الذین کفروا، اور پاک کر دوں گا تم کو ان لوگوں کے گندے ماحول سے جو کافر ہیں. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور کروں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اتباع کیا تمہارا غالب ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے تمہیں. فاحکم بینکم، پس فیصلہ کروں گا میں تمہارے درمیان. فیما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں کا جن میں تم باہم اختلاف کیا کرتے تھے. اس میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو غالب کریں گے، اور جو عیسائی ان کو پہچان کر ایمان لے آئیں گے وہ ان کا ساتھ بھی دیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پر سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، سو عذاب دوں گا انہیں سخت ترین عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہ ہوگا ان کا کوئی مددگار. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، سو پورے دے گا اللہ انہیں ان کے اجر. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ آیات ہیں جو پڑھ کر سنا رہے ہیں ہم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو. وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور یہ ذکر ہے حکمت بھرا، یہ اللہ کی طرف سے حکمت والا ذکر ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں تو آدم کی مثال کی مانند ہے. خلقہ من تراب، پیدا کیا اسے اللہ نے مٹی سے. ثم قال له کن فیکون، پھر حکم دیا اسے کہ ہو جا، سو وہ ہو گیا. یعنی نجران کے وفد نے کہا تھا کہ اتنی معجزانہ پیدائش ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ان کو خدا مان لینا چاہیے. تو اس پر یہ اللہ کا تبصرہ ہے، اگر ان کی پیدائش معجزانہ ہے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش تو ان سے زیادہ معجزانہ ہے، پھر ان کو بھی رب مان لو. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو والدہ ہے نا، والد نہیں ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو نہ والدہ تھی نہ والد تھی، تو پھر ان کو بھی رب مانو. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہی بات حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس نہ ہونا تم شک کرنے والوں میں سے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر جو کوئی حجت بازی کرے تم سے اس معاملے میں اس کے بعد بھی کہ آ چکا آپ کے پاس صحیح علم. فَقُلْ تَعَالَوْا، تو آپ ان سے کہنا کہ آؤ. نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، بلا لیتے ہم اپنی اولاد کو بھی اور تم اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو بلا لو. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلا لو. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور بھیجے لعنت اللہ کی جھوٹوں پر. اب وفد نجران کو اللہ کے رسول نے قرآن کی آیات کی روشنی میں کہا کہ آؤ مباہلہ کرے، جس پر ان کے پادریوں نے کہا کہ یہ تو سچے ہیں، ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا. مباہلہ نہیں کیا انہوں نے. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی سچا بیان ہے، سچی بات ہے، سچا قصہ ہے. وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بلا شبہ اللہ ہی غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر منہ موڑ جائیں یہ لوگ، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ خوب جانتا ہے فسادیوں کو. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہہ دو اے اہل کتاب، تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. یہ بہت پیاری آیت ہے قرآن مجید کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کہہ رہے ہیں آؤ، اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ شرک کریں گے اس کے ساتھ ذرا بھی. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے ہم میں سے کوئی کسی کو رب اللہ کے سوا. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو اے مسلمانوں تم کہہ رہو گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو صرف اللہ کی بندگی کرنے والے. اب اس آیت کو دیکھیے، اس آیت پر ہم اگر غور کریں، آج کے مسلمان جو مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اور ہے، تو کیا ہم اللہ کی کتاب پر جمع نہیں ہو سکتے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم پر جمع نہیں ہو سکتے؟ سواء بیننا و بینکم کیا ہے؟ قرآن مجید کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، قرآن مجید کو دیوبندی بھی مانتے ہیں،
قرآن مجید کو بریلوی بھی مانتے ہیں، تو کیا سواء بیننا پہ ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ نماز میں کوئی رفع یدین کرتا ہے تو کرتا رہے نا، فرض تو نہیں ہے، یا فرض ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ امام ابن تیمیہ کی رائے مستحب ہے، ٹھیک ہے، مستحب وہ عمل ہوتا ہے جو کر لیا جائے تو اچھا ہے، نہ کرا جائے تو گناہ نہیں ہے اس پر۔ تو جو نہیں کرتا، ہمارے ہاں لوگ رفع یدین بھی کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے، ہم نے کبھی ان سے نہیں کہا کیوں نہیں کرتے ہو، یا جو کرتے ہیں ان سے کہا نہ کرو۔ تو آؤ بھائی اکٹھے ہو جاؤ، اس قرآن پر اکٹھے ہو جاؤ، اس کے احکامات پر اکٹھے ہو جاؤ، باقی اپنے فرعی اختلافات اپنے جگہ پہ ان پہ عمل کرو، اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن اس پر تو جمع ہو جاؤ کہ قرآن ہے، اس کو لے کر چلو، اس کو کھڑے ہو جاؤ۔ فحاشی اور ریانی پر اکٹھے ہو جاؤ، وہ تمہارے سب کے درمیان مشترک ہے۔ سود پر اکٹھے ہو جاؤ، سود کو سارے حرام کہتے ہو۔ چند چیزیں ہیں جن میں اختلاف ہے، ان کو ہم نے ہوا بنا کر بہت بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر لی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو مشترک ہیں، ان پر جمع نہیں ہو رہے ہیں۔ تو خدا را اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ ہم ان اپنے ذاتی اناد اور بغض کو سائیڈ پہ رکھ کے اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے متحد ہو جائیں۔ ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک کتاب کو مانتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ خلاشن کوفے لی ہوئی ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو ہم بھی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینہم کو ہم پہ جمع ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے، ہمارے بڑوں کو اس آیت پر غور کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، جبکہ نازل ہوئے تورات اور انجیل ان کے بعد، ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ افلا تعقلون، کہ اتنی بات بھی تسی نہیں سمجھ سکتے؟ ہاں انتم ہاؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم تو وہ ہو جو جھگڑتے رہتے ہو ہم سے ان باتوں کے بارے میں جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ فلم تحاجون فیما لیس لک بہ علم، لیکن کیوں جھگڑتے ہو تم ان باتوں میں کہ نہیں ہے تمہیں ان کے بارے میں کچھ علم۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، سب سے بے تعلق ہو کے صرف یکسو ہو کر اللہ کے فرما بردار تھے، یہ تھے ابراہیم۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیروی کی ہے ان کی۔ اب مشرک بھی مانتے تھے ابراہیم کو، یہودی بھی مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، تو کہا ابراہیم کے تو قریب وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے ہیں، یہ ہیں ابراہیم کے قریب۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ساتھی دوست ہے ایمان والوں کا۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، دل سے چاہتا ہے گروہ اہل کتاب میں سے کہ کاش گمراہ کر سکے آپ کو۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ نہیں گمراہ کرتے وہ مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، جبکہ تم خود گواہ ہو کہ اللہ کی آیات۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم حق کو باطل سے ملا دیتے ہو، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور کیوں چھپاتے ہو حق کو جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ حق یہ ہے۔ وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، یہ آیت بہت بڑی سازش تھی، یہود نے کی تھی، اس کا تذکرہ ہے، اور کہتا ہے گروہ اہل کتاب کا اپنے لوگوں سے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کی گئے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح کے وقت۔ وَاکْفُرُوا آخِرَہ، اور انکار کر دو شامی دے وقت۔ یہ ہوا یہ تھا، یہ شعوری منافق تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا دل سے، زبان سے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ ان کے علماء نے کہا کہ تم نے ان میں شامل ہو جاؤ، سارا دن ان کے پاس رہنا، شام کے وقت آ کے کہہ دینا ہم تو سارا دن ان کے قریب رہے، ہم نے تو کوئی اچھی بات نہیں دیکھی اس لیے ہم انکار کرتے ہیں ان کا۔ اس سے ہوگا کیا؟ ہم تو سوچیں گے نا یہ کیا جی کرتے رہنے، نہیں، اس سے ایک یہ نفسیاتی سازش تھی۔ نفسیاتی سازش کا تعلق ہوتا ہے نفسیات کے ساتھ۔ اب ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ کمزور ایمان والے بھی ہوتے ہیں، کچھ میرے جیسے بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں یہ تو اہل علم آئے تھے
اپنے وقت کے علماء تھے، عیسائیوں کے راہب تھے، یہ ایمان لائے ہیں. اب اگر یہ واپس جا رہے ہیں تو ضرور انہوں نے کوئی بات دیکھی ہوگی، اس لیے ہم بھی واپس چلے جاتے ہیں. یہ سازش تھی جو انہوں نے کی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. لعلہم یرجعون، ممکن ہے کہ وہ کچھ اپنے دین سے پھر جائیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور مت مانو بات مگر اس شخص کی جو کرتا ہو پیروی تمہارے دین کی. قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، کہہ دو کہ بے شک حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، اور یہ اسی کی دین ہے کہ دیا جائے کسی کو ویسا ہی جیسا کہ تمہیں کبھی دیا گیا تھا. اب نہیں ملنے والا تمہیں، پہلے تھے تم کبھی اللہ کی نگاہ میں، اب نہیں ہو، اب محمد رسول اللہ اور ان کی امت ہے. او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ ان کو تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے تمہارے رب کے حضور. قل ان الفضل بید اللہ، کہو فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سارا کا سارا. یعطی من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ عنایت فرماتا ہے اپنا فضل. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعتوں کو مالک اور سب کچھ جاننے والا ہے. یختص برحمتہ من یشاء، مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من ان تأمنوا بقنطار، کہ اگر امانت رکھو تم اس کے پاس ایک بڑا ڈھیر خزانہ، یؤدی الیک، اسے واپس کر دے گا. یہ ہے قرآن کا بیلنس. یہ بیلنس میرے اور آپ کے اندر ہے. قرآن نے سب کو غلط نہیں کہا کہ سارے ہی عیسائی غلط نہیں. ایک گروہ اہل کتاب میں ایسا ہے کہ تسی اس کو ڈھیروں خزانہ رکھ دے اور سارا واپس کر دے گا جب مانگو گے. ایسے نیک لوگ بھی ہیں. وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنُوا بِدِينَار، اور ان میں کوئی ایسا ظالم بھی ہے کہ اگر تسی اس کو 1 دینار بھی رکھو گے لا يُؤَدِّي إِلَيْكَ، وہ بھی واپس نہیں کرے گا. دونوں بیان کیے ہیں. یہ بیلنس انسان کو رکھنا چاہیے. کسی کے اندر اگر خوبیاں ہیں، خامیاں ہیں، تو اچھائیاں بھی تو ہوں گی نا. ہم اس کی خوبیاں ڈسکس کر لیتے ہیں، خامیاں ڈسکس کر لیتے ہیں، خوبیاں کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ کیونکہ ہم ان بیلنس ہو جاتے ہیں. ان بیلنس بندہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ چاہتے ہیں عدل والی بات کہو. ٹھیک ہے، پہلی تو بات ہے کسی کی برائیاں بیان ہی نہیں کرنی چاہیے، غیبت میں آ جاتی ہے. اگر بیان کرنے کی ضرورت بھی ہو، غیبت کی جو جائز صورتیں ہیں تو وہاں کی جا سکتی ہے، لیکن انسان اس کی خوبیوں کو بھی تو سامنے رکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر 1000 خوبیاں ہیں. اور یہ بات عموماً عورتوں میں دیکھی ہے، خاوند کی ہزاروں اچھائیاں ہوں گی، لیکن وہ بیچارہ اگر تھوڑی کوئی کمی کوتاہی کر بیٹھے تو وہ ساری اچھائیاں غائب ہو جاتی ہیں. یہ بیلنس رویہ نہیں ہے. تو اہل کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے، بیلنس ہے، توازن ہے. جہاں اہل کتاب کی برائیاں بیان کی وہاں ان کی اچھائیاں بھی بیان کی. الا ما دمت علیہ قائما، اللہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ. ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر امیین کے حوالے سے کوئی مواخذہ نہیں ہے. ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، اور کہتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹی بات جانتے بوجھتے. بلا من اوفی بعہدہ واتقی، ہاں جس نے پورا کیا اپنا وعدہ اور اللہ سے ڈرا. فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کو. ان الذین یشترون بعہد اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جو بیچتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، وایمانہم ثمنا قلیلا، اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت میں. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، اور اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. 5 سزاؤں کا تذکرہ ہے. وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بیچ دیتے ہیں، 5 سزائیں. آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب میں پھینک دیا جائے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بلا شبہ ان میں تو ایک گروہ ایسا ہے جو مڑوڑ کر اپنی زبان کو پڑھتا ہے کتاب. کیا پڑھتا ہے؟ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں رائنا کو رائنا پڑھتے تھے. یہ کہتے تھے لِتَحْسَبُوا مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ گمان کرو کہ یہ کتاب اللہ میں سے ہے.
سمجھ نہ آئے تمہیں؟ وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب اللہ میں سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، وما هو من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بولتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ جانتے بوجھتے۔ ما کان لبشر، نہیں زیب دیتا کسی انسان کو، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، جسے اللہ نے کتاب دی ہو، والحکم والنبوہ، اور حکمت اور نبوت عطا کی ہو، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ میری عبادت کرو اللہ کے چھوڑ کر۔ یعنی جو نجران کا وفد تھا ان کی موجودگی میں یہود و نصارہ کو یہ کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری پرستش کریں؟ وہ وفد اللہ کے رسول کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرستش کریں جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی کرتے ہیں؟ تو اس پر اللہ نے یہ آیات نازل کر دی، کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ وہ اللہ کی بندگی چھوڑ کر اس کی بندگی شروع کر دے، بلکہ نبی کیا کہیں گے؟ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یہی کہیں گے کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب الہی۔ اور یہی نبی کے ماننے والوں کی تعلیم ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اللہ والا بنائیں، اپنے مسلک والا نہ بنائیں، یہ اصل بات ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ میں آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ جس مسلک سے ہمارا تعلق ہوتا ہے ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوتی ہے، ہم اسی مسلک کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ او اللہ کے بندو، قرآن کی دعوت دو، قرآن کی دعوت دو، لوگوں کو اللہ والا بناؤ، مسلک پرست مت بناؤ۔ اللہ کے ہاں فردن فردن پیش ہونا ہے، کسی مسلک نے مسلکی اعتبار سے پیش نہیں ہو۔ لیکن ہم تو چاہیں گے کہ اگر دیوبندی ہے تو اس کو اہل حدیث بنا کے چھوڑیں۔ اس لیے جب ہم غلطی سے کوئی شخص دوسروں کی مسجد میں نماز پڑھنے چلا جائے تو اس کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں اللہ کی پناہ۔ ہمارے ایک دوست ایک دوسرے مسلک کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے تو جب سجدے میں گئے تو ان کو مسجد سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، جاؤ اپنی مسجد میں نماز پڑھو۔ یہ انتہائیں ہیں ہمارے یہاں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ اللہ کی مسجد سے کسی کو اٹھا کے باہر پھینکنا یہ دین کی خدمت ہے؟ یہ تعصب ہے، نفرت ہے۔ ہم اللہ والا بنائیں، مسجد تو اللہ، ان المساجد للہ، مسجد تو اللہ کی ہے۔ آئے کوئی آئے ذکر کرے، اللہ کی نماز پڑھے، تہجد پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، اس لیے۔ اور انبیاء بھی یہی اللہ والے بناتے ہیں، ہمیں بھی لوگوں کو اللہ والا بنانا ہے۔ بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، اور اس بنا پر کہ تم پڑھتے ہو خود بھی اللہ کی کتاب۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور نہ حکم دے گا وہ تم کو کہ بنا لو تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب۔ انبیاء ایسے نہیں کہیں گے۔ یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ حکم دے گا تم کو کفر کا بعد اس سے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب لیا تھا اللہ نے عہد نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ جو عطا کیا میں نے تم کو کتاب اور حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ پھر جب آئے تمہارے پاس رسول، اللہ کے رسول، مصدق لما معکم، تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تو تم ضرور ضرور ایمان لاؤ گے اس پر اور ضرور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم، ارشاد ہوا کیا اقرار کرتے ہو تم، واخذتم علی ذالکم اسری، اور کرتے ہو ان شرائط پر مجھ سے عہد، قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قال فشہدوا، ارشاد ہوا سو گواہ رہو تم، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولا بعد ذالک، پس جو پھرے گا اس کے بعد اس عہد سے، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ یہ اس عہد الست کا تذکرہ ہے جس کا ذکر میں بار بار کرتا ہوں۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اکٹھا پیدا کیا اور ان کی ارواح سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو نیند سلا دیا۔ پھر وہ پروسیس ہے جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے، انسان دنیا میں آتا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، تو پھر کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟
وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ اللہ ہی کے مطیع ہیں جو آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں، چاروں ناچار اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہو ایمان لائے ہم اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ، اور اس پر بھی جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علیہ الصلاۃ والسلام، وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، نہیں فرق کرتے ہم ان میں سے ایک دوسرے کے درمیان نبی ہونے کے اعتبار سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے تابع فرمان ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اختیار کرتا ہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام پورا کا پورا دین، عقائد، عبادات، رسومات، معاشرت اور معاش اور سیاست، یہ پورا پیکج، اسلام پوری زندگی میں عقائد سے لے کر سیاست تک ہر جگہ پر رہنمائی دیتا ہے۔ اب کوئی اس کو چھوڑ کر کوئی اور دین جمہور یا کوئی اور بادشاہوں کا دین پسند کرے گا تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دین اللہ کو پکڑو گے تو آخرت میں حصہ ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، بھلا کیسے ہدایت دے اللہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، وشاہدوا ان الرسول حق، اور جبکہ گواہی دے چکے ہیں وہ کہ بے شک رسول سچے ہیں، وجاءہم البینات، اور آ چکی ہیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو خود پر ظلم کرتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ والناس اجمعین، فرشتوں کی اور سب کی ان پر لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس لعنت کے اندر، لا یخفف عنہم العذاب، نہ کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت ملے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک فاصلحوا، مگر جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کر لی اپنی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی، اور اصلاح سے مراد ہے پھر پورے دین پر عمل کرنا، اللہ میں پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔